سامعین سے درخواست کر رہا ہوں جلدی سے تشریف لے آئیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے ہو کر بیٹھے ہیں۔ حضرت کا بیان شروع ہو رہا ہے، آپ حضرت کا بیان سنیں گے۔ میں نے پچھلی سال بیان سنا تھا، پورے سال میں مسرور رہا۔ انشاءاللہ آپ اب پھر دوبارہ حضرت کا بیان سن رہے ہیں، پورے سال آپ تازگی محسوس کریں گے۔ میں حضرت سے درخواست کر رہا ہوں، کرولی کے سامعین بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ حضرت سے درخواست ہے کرسی پر حضرت تشریف فرما۔ آپ کی شان کرسی ہمارے پاس نہیں ہے، جو موجود ہے حضرت تشریف فرمائیں، اور انشاءاللہ ہمیں مواعظ حساست سے نوازیں گے۔ سبھی سے درخواست ہے آگے آ جائیں، بھائی آگے آ جائیں، اور حضرت کا بیان سے پہلے میں ایک نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہوں، آپ اللہ اکبر کی صدا لگائیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بھلے ہی 12:30 بج رہے ہوں، آپ واپس 9 بجے کی طرح تازہ ہو جائیے، کیونکہ اب حضرت کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ جیتا جاگتا سنیے، چاہے جب تک حضرت بیان کریں کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا، اور حضرت کا بیان کو بالکل دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمین، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سبحان الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. ما شاء الله ما شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. قربان جائیے، ما شاء اللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی
شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اقبال کہتا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اس کے بعد یہ شعر آتا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ کونین کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کی پیدائش مبارکہ کا 1497واں سال باقاعدہ یہ چل رہا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گزشتہ سال جب یہ حقیر و فقیر، یہ خاکسار بے وقار ذرہ بے مقدار، یہ ناہنجار، یہ ناخواندہ انسان، لا علم نا علم انسان، حرف ناآشنا انسان پہلی مرتبہ باقاعدہ شہر قرولی میں ملک ہندوستان کے سب سے بڑے صوبہ راجستھان کے جس کا رقبہ، جس کی لمبائی چوڑائی 3,43,239 ہے، اس میں آپ کا یہ مدرسے کا یہ کارنامہ، 5 معصوم بچیوں کی باقاعدہ فراغت، اس کا نورانی منظر، ختم بخاری شریف کا بابرکت موقع، جن سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد فرمایا جاتا ہے، جن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مبارکہ 194 ہجری میں ہوئی، جن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مبارکہ سیدنا امام المجتہدین، سید الفقہاء، سید المجتہدین اور 2.25 ارب حنفی مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے 44 سال کے بعد پیدائش مبارکہ ہوئی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ کیا تسلسل ہے، سبحان اللہ کہیے۔ جس بخاری شریف کو 16 سال میں مکمل فرمایا سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال پرملال سن 256 ہجری میں ہوا، جنہوں نے ایک حدیث بخاری شریف کو لکھنے سے قبل غسل فرمایا، جنہوں نے ایک حدیث رسول، ایک حدیث شریف کو لکھنے سے قبل باقاعدہ 2 رکعت نماز بارگاہ ربانی میں بطور نفل ادا فرمائی۔ بتاؤ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے تو صحابی رسول خادم مصطفیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کرنے والے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہو؟ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ 10 سال در رسول پر بیٹھ کر، 40 سال مستقل در رسول پہ بیٹھ کر تفسیر قرآن کا فریضہ انجام دینے والے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہو؟ اللہ سبحان اللہ۔ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور میں عرض کروں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کی مسند احمد میں 30,000 روایات مقدسہ جگمگ کر رہی ہیں، ان ائمہ مجتہدین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، حضرت کے علم کو سلام، سبحان اللہ۔ یہ تو آبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں؟ اقبال کہتا ہے جی، بہت سارے اشعار ایسے ہوتے ہیں جن کے خالق کا نام نہیں پتا ہوتا ہم لوگوں کو، اب وہ شعر پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے سب کو یاد ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے، دانشور، حرف نہ اچنا، صاحب علم، عالم غیر عالم، حافظ غیر حافظ، سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن خالق کا نام نہیں معلوم ہوتا۔ جیسے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، یہ شعر سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ خالق کون ہے معلوم نہیں۔ ایک بڑا مشہور و معروف شعر ہے جو کہ فریضہ نظامت گزشتہ سال کی باقاعدہ متعارف شخصیت اور خاکسار کو بہت ساری دعاؤں سے نوازنے والے جناب قاری محمد
ارشد صاحب نظامت فرمائی رہے ہیں. اس عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت اجلاس کی دعوت ہمارے محسن و کرم فرما عزت مآب علی جناب حضرت حافظ و قاری محمد اسعد صاحب دامت برکاتہم القاسمی و مدد ذل العالی نے ان کے ذریعے سے نہایت خلوص و محبت کے ساتھ پیش فرمائی تھی. اور بعد میں پھر دیگر تمام احباب اس تاریخ کی یاد برابر دلاتے رہے. قراولی کے نوجوان حضرات، یہاں کے احباب علماء کرام، بالخصوص جناب حضرت مولانا عظیم الدین صاحب الندوی مدد ذل العالی، مفتی محمد راقب صاحب مدد ذل العالی، سب کی خدمات ہیں. اور گزشتہ سال جو ہمارے رفیق سفر بنے، ہماری رہبری کا فریضہ انجام دیا تھا، عزت مآب عالی جناب ڈاکٹر حفظ الرحمان صاحب مدد ذل العالی، یہ تمام حضرات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے. میں آج کل ایک شعر بڑا مشہور و معروف ہے، اکثر لوگ پوچھا بھی کرتے ہیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. یہ شعر کس کا ہے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے. میں عرض کروں میر طاہر علی رضوی کا شعر ہے. اللہ اکبر. 1911 کا زمانہ، فروخ آباد میں انتقال ہوا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. میں ایسی ایک اور بڑا مشہور و معروف شعر ہے، اس کے خالق کو بھی آدمی تلاش کرتا ہے. یہ شعر کس شاعر کی تخلیق ہے، کس کے یہ خیالات ہیں، کس کے جذبات کی روانی ہے کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. یہ دوسرا مصرع ہے. پہلا مصرع اگر تلاش کرنا تو فرہنگ آصفیہ پڑھنی پڑے گی 1914 کی. میں میرے پاس موجود ہے، میں عرض کر دوں آس میں اس میں شیخ احمد دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 1908 میں ہوا تھا، اس میں موجود ہے کہ قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو. یہ شعر ہے. یہاں سے شعر قیس جنگل میں. آئی ایم ناٹ اے پوئٹ، میں شاعر نہیں ہوں. میں عرض کر دوں دیٹ ناٹ مائی جاب، دیٹ ناٹ مائی فیلڈ. یہ میری فیلڈ بھی نہیں، میرا میدان بھی نہیں، بس فضل مولا صدقہ مصطفیٰ. یہ حضرت کی تواضع ہے ماشاءاللہ. کہیے سبحان اللہ. بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا توسل، اللہ والدین کریمین مرحومین کی دعائیں مقبول، احباب کی دعائیں. میں عرض کر دوں آپ سے قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. یہ شعر ہے قمر بدایونی مرحوم کا. میں عرض کر دوں آپ سے قمر بدایونی مرحوم کا. ایسے ہی آپ حضرات ایک مصرع بہت دہراتے ہیں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. اللہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں. یہ ہے مصرع اولا. اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. نہ پھینک اے محتسب نہ پھینک، اے محتسب نہ پھینک، نہ پھینک اے محتسب نہ پھینک، ظالم شراب ہے ارے ظالم شراب ہے. یہ جگر مراد آبادی کا کلام ہے. میں عرض کر دوں اسی لیے یہ شعر جو میں عرض کر رہا تھا یہ اقبال کا شعر ہے. اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا. ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کا کیسا دور تھا. ہر طرف شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف ظلم کا دورہ تھا، خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا. میں عرض کر دوں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوان بیٹی کو، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی معصوم بچی کو زمین میں دفنا دیا کرتا تھا. اللہ نے انسانیت میں کرم فرمایا اور محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1497 سال پہلے شہر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ سے پورب کی طرف جانے والے راستے پر سوق اللیل نامی مقدس گلی میں نبیوں کا سردار و امام بنا کر عرب کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 4:20 اور ہمارے ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 6:50 پر اللہ نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایمان کی بہار بنا کر کے بھیج دیا. سبحان اللہ. زندہ باد ایمان کی بہار بنا کر. کفیل اشرف صاحب زندہ باد. مورخ اسلام حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب زندہ باد. ماشاءاللہ. ابھی مفتی محمد حسین صاحب مدد ذل العالی سے بات ہو رئی تھی کہ خاکسار کو جس وقت یہ جو لفظ سنا آپ نے مورخ اسلام، تو یہ حقیر و فقیر، تو آپ اس سے بھی کہیں تو یہ حقیر و فقیر کو پتہ نہیں ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند نے کیا سمجھا، ان کو حقیقت کا علم ہوا نہیں ہمارے متعلق اور مورخ اسلام کا
تحریری اعزاز دے دیا جیتا جاتا ثبوت ہے اس ناچیز کو. تو بہت بڑی یہ ذمہ داری، یہ بہت ہی سمجھیے ریسپانسبلٹی کی بات ہوتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند جب تحریری طور پہ کسی کو اعزاز دے، لقب دے مورخ اسلام، تو یہ ذمہ داری کہ ہم کوئی بات کہیں اس مقام پہ ممبر اسلام پہ بیٹھ کر تو باقاعدہ باسند ہو، باحوالہ ہو. مثال کے طور پہ اگر میں عرض کروں کہ کانپور میں ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ بات ہو رہی تھی انگلینڈ بڑا ہے کہ مکہ معظمہ بڑا ہے؟ انگلینڈ بڑا ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے، جغرافیائی رقبے کے اعتبار سے. تو میں نے عرض کیا کہ انگلینڈ تو ایک ملک ہے اور مکہ معظمہ کے متعلق پتہ بھی نہیں ہم لوگوں کو مکہ معظمہ کیا ہے، جو صوبہ ہے کہ ٹاؤن ہے کہ قصبہ ہے یا ڈسٹرکٹ ہے. میں عرض کرتا ہوں ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک کہ ہاں وہ ہے کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں عرض کرتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات طیبات ہم پڑھتے نہیں. بزرگان دین اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظیم الشان خدمات سے ہم واقف و آشنا نہیں. اگر کوئی امریکہ کا اسکالر آپ سے پوچھ بیٹھے یا جرمنی کا کوئی ڈاکٹر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، میں عرض کروں آپ سے آسٹریلیا کا کوئی ماسٹر یا امریکہ کا کوئی ٹیچر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کب پڑھی تھی، کون سے سن میں پڑھی تھی، کون سی تاریخ میں پڑھی تھی، کون سے دن میں پڑھی تھی، کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی سائنٹسٹ آپ سے پوچھ بیٹھے You are looking a Muslim at first. آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں. You have good beard. بہت اچھی داڑھی ہے. You wear the cap of the نماز. آپ نماز کی ٹوپی پہنے ہیں. وہ آپ کو مسلمان سمجھ کر اگر آپ سے سوال کرے اور وہ اپنی فیلڈ کا سوال نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ میں اپنی فیلڈ کا نہیں سوال کر رہا ہوں، آپ سے آپ کے دین کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ 5 وقت کی نمازیں کون سے مہینے میں پڑھی؟ کیا جواب دیں؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا اسٹڈی ہے ہمارے پاس؟ میں عرض کر دوں آپ سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد 11 جنوری سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، خانہ ڈیبیٹ، مذاکرہ، علمی مباحث، کنورسیشن میٹنگز، علمی گفتگو جہاں ہوتی ہے وہاں حوالوں کی قدر ہوتی ہے، ریفرنسز، ایویڈنسز، وہاں ثبوت قطعیہ کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل کی پختگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ بات ایسی کہیں کہ جو کٹے نہ. میں عرض کر دوں آپ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ سوال میں نے قائم کیا تو جواب بھی لے لیجئے ورنہ رہ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز جو ادا فرمائی. میں عرض کر دوں آپ سے 11 جنوری سن 624 عیسوی، سبحان اللہ، 11 جنوری سن 624 عیسوی، بروز منگل اور منگل لگ بھی گیا ہے آج ماشاءاللہ، بروز منگل مدینہ منورہ میں عربی تاریخ 15 شعبان، ہو سکتا چاند ہو گیا ہو شعبان المعظم کا، میرے پاس اطلاع موصول نہیں ہوئی، پریس سے میرے پاس کوئی فون نہیں آیا اس وقت. میں عرض کر دوں ہو سکتا چاند ہو گیا شعبان المعظم، نہیں تو انشاءاللہ کل شعبان ہو جائے گا. یہ جو شعبان کا مہینہ آ رہا ہے خانہ کعبہ کے بدلنے کا مہینہ ہے باقاعدہ شعبان المعظم. سب سے زیادہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے ماہ شعبان. حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل شریف نقل فرمایا کہ ماہ شعبان میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے رکھنا جو شروع کر دیے، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ. ہمارا تو خالی 15 شعبان یا بہت زیادہ 14 شعبان 15 شعبان روزہ رکھ لیتے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 روزوں تک کے باقاعدہ عمل فرمایا. شعبان کا مہینہ، حتیٰ کہ اندیشہ ہونے لگا اما عائشہ کو کہ آج 22 روزے ہو گئے ابھی تک نبی نے ناغہ نہیں فرمایا. ارے آج 23واں روزہ بھی رکھ لیا، آج 24واں روزہ بھی رکھ لیا، 25ویں روزے کے بعد آپ نے ناغہ فرمایا. ورنہ وہ سوچ رہی تھی اگر پورے مہینے روزے رکھ لیے تو امت کے لیے بھی مسنون اور سنت بن جائے گا روزہ رکھنا. عید والے دن جو نہاتے ہیں آپ غسل کرتے ہیں، کیا واجب ہے، کیا فرض عین ہے، کیا سوچ کے نہاتے ہیں؟ سنت کی ناقدری کرنے والے عید والے دن نہانا اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں کہ نہیں. لیکن جبکہ نہ وہ فرض ہے، نہ وہ واجب ہے، نہ فرض عین ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، سنت رسول ہے. کس قدر اہمیت کے ساتھ باقاعدہ عید کا غسل کتنی اہمیت کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں؟ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ایسی روزہ رکھنا بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے.
اس کے بعد پھر جمعے کا غسل سنت ہے بس. پورے ہفتے آپ کو کوئی سنتی غسل نہیں ملتا. 6 دن جو آپ غسل کرتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے, گرمی کی شدت کی وجہ سے غسل کیا, اس کو غسل مباح بولتے ہیں. فقہ کی زبان میں, شرعی زبان, غسل مباح, غسل جائز, جائز غسل. تھکے ماندے آئے, تھکن کو اتارنے کے لیے غسل کر لیا. پسینہ نکل رہا ہے, پسینے کو زائل کرنے کے لیے غسل کر لیا. میرا دل چاہ رہا بدن میں تازگی اور فرحت آ جائے, بشاشت آ جائے, فریشنس آ جائے, باقاعدہ بہت ٹائرڈ ہو چکا ہوں, بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں, غسل کر لوں. وہ غسل جائز ہے, غسل مباح ہے, لیکن غسل سنت نہیں کہہ سکتے. ہاں آپ کو غسل سنت 5 ہی غسل آپ کو دیے گئے ہیں سنتی. یا تو آپ جمعے کا غسل کریں, کہیے سبحان اللہ. یا فریضہ عمرہ ادا کرنے کے لیے باقاعدہ جس وقت عمرے کا احرام پہنیں گے تو اس وقت غسل کرنا آپ کے لیے سنت ہوگا. یا باقاعدہ 9 ذی الحجہ بقرعید کی 9 تاریخ کو حجاج کرام میدان عرفات میں جانے سے پہلے جو غسل کریں گے وہ غسل سنت ہوگا. اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بار بار ہمیں اور آپ کو ہر ہفتے جو غسل سنت نصیب ہوتا ہے وہ جمعے کی برکت سے نصیب ہوتا ہے. 14 سنتیں ہیں غسل میں, چاہے یاد ہو نہ ہو. آپ جب غسل کر کے نکلتے ہیں تو 14 سنتیں رسول کی چمک لے کے نکلتے ہیں. سبحان اللہ. میں پرسوں ہی آیا ہوں بنگال سے, وہاں امام صاحب نے جمعہ میرا بنگال میں تھا ہوا, تو امام صاحب سے گفتگو ہوئی. میں نے عرض کیا کہ جس وقت ممبر پہ مسجد کا امام قدم رکھتا ہے خطبہ دینے کے لیے, اور جب خطبہ دے کے اترتا ہے تو 16 سنتیں رسول سے گزر جاتا ہے. سبحان اللہ. 16 سنتیں رسول. خطیب خطبے کے دوران 16 سنتیں ادا کر کے اترتا ہے. وہ یاد ہونا 16 سنتیں. نماز آپ پڑھتے ہیں, کس کو یاد ہے 51 سنتیں؟ آپ کی نمازوں کو اللہ نے 51 سنتوں سے سجا دیا. کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا فروعہ اردو نہیں, کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا باقاعدہ سنت ہے, اور یہ نیت کا باندھنا سنت ہے. السنت وضع الکف علی الکف. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے فرض کو باقاعدہ سامنے رکھ کر سنت رسول کی اہمیت اور اس کی عظمت کو گھٹا ڈالا. وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کی سنتوں پر زندگی کا لمحہ گزار دیا. اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وضو کا ایک مستحب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا 1955 کی کتاب. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 1999 میں ہوا, ماہ رمضان میں ہوا, انہوں نے تحریر فرمایا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا. 24 گھنٹے نہیں 24 مہینے گزر جاتے ہیں. بزرگان دین کا کوئی تذکرہ نہیں, ان کی کرامات کا کوئی تذکرہ نہیں. ہمارے علماء دیوبند کے متعلق طرح کی غلط فہمیاں اسی لیے عام ہو گئی. ہمارے علماء بہت توجہ دے رہے ہیں کہ بزرگوں کا تذکرہ ضرور کیجئے, اولیاء کاملین کا تذکرہ ضرور کیجئے, ان کے کشف و کرامات کو ضرور بیان کیجئے, ورنہ آدمی سمجھے گا کہ علماء دیوبند کا بزرگان دین سے کوئی تعلق نہیں, اولیاء کاملین سے کوئی تعلق نہیں. تعلق تو ایسا ہے کہ نبی کا وسیلہ تو بہت عظیم تر ہے, نبی کا صدقہ تو سب سے بلند تر ہے. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ جن کی 22 جلدوں میں فتاوی محمودیہ ہے, اس میں تحریر فرمایا کہ ولیوں کے وسیلوں سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ کہیے. ولیوں کے وسیلوں سے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. جب رسول پاک کی امت کے اولیاء کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ولیوں کے وسیلوں سے دعا کا کرنا جائز لکھا, کس نے؟ مفتیوں کے مفتی ہیں, استاد العلماء. اور کون ہیں؟ ابھی آپ سمجھ جائیں گے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کون ہیں. عارف باللہ محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام سنا, ان کے استاد ہیں مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ. حضرت مولانا قاری سجد صدیق احمد صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں جن کے شاگردوں کا مقام اتنا بلند ہے. خود مفتی صاحب کا کیا مقام ہے؟ درخواست کرتے تھے شیخ الحدیث محمد زکریا رحمت اللہ علیہ, آئیے مظاہر علوم آ جائیے, صدر مفتی کے منصب پر آپ ہی آئیے. شیخ الحدیث محمد زکریا رحمت اللہ علیہ درخواست کریں کسی سے, اور دوسری طرف
ملک ہندوستان کا ایک عظیم المرتبت عالم اسلام دنیا جس کو قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ ادھر درخواست کرتے تھے، اے مفتی محمود حسن گنگوہی، دارالعلوم دیوبند کا صدر افتاء کا منصب صرف آپ کو زیب دیتا ہے۔ اتنی اونچی شخصیت ہے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ بزرگان دین کے وسیلے سے دعا کا کرنا قطعی طور پہ جائز اور درست ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے۔ آپ کیوں ہمارے علماء کرام کو شرمندہ کرواتے ہیں بزرگوں کا تذکرہ نہ کر کے؟ مزارات مقدسہ پر جانے کا حکم آپ ذرا پڑھیے، ہماری اپنی کتابیں، ہمارے اولیاء، ہمارے علماء کی لکھی کتابیں۔ میں نے خطاب میں اس بات کا تذکرہ کیا، ایک عالم اسلام نے مجھ سے کہا، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب مدد والی جو نظامت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اس موضوع کی بڑی شدید ضرورت ہے، شدت کی ضرورت۔ میں نے عرض کیا بزرگان دین کے مزارات کے اوپر جانا کس نے منع کیا تھا؟ ہمارے ایک مفتی کا نام لیجئے، ہمارے ایک عالم اسلام کا نام لیجئے۔ جن باتوں سے منع کیا گیا اس پر توجہ نہیں ہے، اور باقاعدہ جس بات کا حکم دیا گیا اس پر کوئی توجہ نہیں۔ صحیح فرمایا۔ جب قبرستان جانا، جہاں قبرستان میں اولیاء اللہ بھی نہیں ہے، اس قبرستان کے اندر باقاعدہ کوئی غوث بھی نہیں ہے، اس قبرستان میں خواجہ صاحب بھی نہیں ہے، اس قبرستان میں کوئی ولی کامل بھی نہیں، اس قبرستان کے اندر باقاعدہ صحابی رسول بھی نہیں، اس قبرستان میں تابعین بھی نہیں، اس قبرستان میں تبع تابعین بھی نہیں، تب تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعے کا جمعہ قبرستان جانا۔ یہ بھی فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن جہاں عام لوگ دفن ہیں، جہاں عام لوگ دفن ہیں، جب اس قبرستان میں جانا مستحب ہو گیا تو بتاؤ اللہ کے ولیوں کی مبارک قبروں پر جانا کیسے منع ہو جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بزرگان دین اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مزارات مقدسہ پر جانے کے بعد جب ایصال ثواب بندہ کرتا ہے اور زیارت کرتا ہے تو اس کو ان بزرگوں کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کو پیارے ہو چکے اولیاء اللہ کی مبارک قبروں کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ مظاہر علوم کے تمام مفتیان، دارالعلوم دیوبند کے تمام مفتیان، ندوۃ العلماء کے تمام مفتیان، سب کا عقیدہ یہی ہے میرے عزیزوں، لہذا ان کو شرمندہ نہ کیا کیجیے، جایا کیجیے آپ بھی سال ثواب کرنے کے لیے۔ جس بات کی ممانعت کی گئی بدعت نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، بس غیر رسمی، غیر شرعی، غیر دینی، غیر قرآنی، غیر ایمانی کوئی عمل نہ ہو۔ میں عرض کرتے ہیں آپ سے، جب میں نے عرض کیا قرولی کے قبرستان میں جمعے کے دن جا کر قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ قاری صاحب کوئی صحابی رسول نہیں وہاں، کوئی تابعی نہیں، کوئی تبع تابعی نہیں، جب مستحب قرار دیا گیا تو حضرت جناب شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل کی قبر اطہر کی زیارت کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے آتے جائیں گے انشاءاللہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مبارک نام۔ میں نے ابھی کہا ڈاکٹر حفظ الرحمان صاحب سے، مولانا عظیم الدین صاحب سے مختصر بیان کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو چکا، لوگ آ کر کے بیٹھے بعد عشاء سے اس میں بھوکے بھی ہوں گے، تھکے بھی ہوں گے، بعض لوگوں کو نیند کا غلبہ محسوس ہو رہا ہوگا، جلدی میں آپ سے اجازت بھی لے لوں گا، لہٰذا آپ کو میری یہ رفتار، یہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ میں عرض کر دوں آپ سے تو لہٰذا اس کا خاص خیال رکھیے، کوئی ایسا کام نہ کرے۔ میں عرض کرتا تھا آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تو ایمان کی بہار آ گئی۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب کا نام بھی ہے جب ایمان کی بہار آئی۔ سبحان اللہ، آگے کہیے سبحان اللہ، آپ چونکہ ندوے میں تعلیم حاصل کر وہی میں نے پوچھا am I right or not tell me، صحیح ہے نا؟ It's my pleasure, thank you۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے جب ایمان کی بہار آئی۔ نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی آئے بہار آئی، نبی ہم کو بھی کوئی انعام ملے گا انشاءاللہ، سب کو انعام ملا، ہم کو مولانا ارشد صاحب دیں گے انشاءاللہ۔ نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے وقار آیا۔ ارے جزاک اللہ، جزاک اللہ، میں نے قبول کر لیا، میں نے قبول کر لیا۔ نبی آئے بہار آئی، نبی آئے قرار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے وقار آیا، نبی آئے کردار آیا، نبی آئے وقار آیا،
نبی آئے کردار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے شعار آیا، نبی آئے تو نام آیا، نبی آئے تو دین کا کام آیا، نبی آئے تو دین کا کام آیا، نبی آئے تو وقار آیا، نبی آئے تو دین کا کام آیا، نبی آئے تو مقام آیا، نبی آئے تو شرافت آئی، نبی آئے تو صداقت آئی، نبی آئے تو سخاوت آئی، نبی آئے تو عنایت آئی، نبی آئے تو محبت آئی، نبی آئے تو چاہت نہیں، جب تک یہ مجمع سبحان اللہ نہیں کہے گا، نبی آئے تو محبت آئی، نبی آئے تو چاہت آئی، نبی آئے تو الفت آئی، نبی آئے تو الفت آئی، نبی آئے تو بصارت آئی، نبی آئے تو بصیرت آئی، نبی آئے تو عبادت آئی، نبی آئے تو عبادت آئی، نبی آئے تو تلاوت آئی، نبی آئے تو تلاوت آئی، نبی آئے تو صداقت آئی، نبی آئے تو قناعت آئی، نبی آئے تو صحت آئی، نبی آئے تو باقاعدہ مقام شفاعت رسول پاک کو نصیب ہو گئی۔ زندہ باد کہیے بھائی، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اس نبی کی ذات پاک پر قرآن نازل ہوا، جس قرآن کی تعلیم ہمارا یہ مدرسہ بچیوں کو، طالبات کو، بچیوں کو، بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، جس قرآن کو رب ذوالجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا، جس قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، 286 آیتوں سے سجی ہوئی، جس قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، صرف 3 آیتوں سے سجی ہوئی، جس قرآن مجید کا سب سے بڑا رکوع 23ویں سپارے میں سورہ صافات میں ہے، 53 آیتوں کا رکوع ہے، وہ سبحان اللہ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف 53 آیتوں کا رکوع، اور اللہ کی شان دیکھیں، ایک طرف سورہ مزمل شریف میں ایک ہی آیت کا رکوع بنا دیا، سبحان اللہ۔ جس قرآن میں 7 صورتیں جانوروں کے نام پر نازل فرما دی، سورۃ النمل چیونٹی، سورۃ العنکبوت مکڑی، سورۃ النحل شہد کی مکھی، سورۃ الفیل ہاتھی، میں عرض کرتا ہوں آپ سے سورہ عادیات گھوڑے، جس قرآن میں 6 صورتیں نبیوں کے نام پر آ گئی، سبحان اللہ۔ جس قرآن میں قلم کے نام پر سورت نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ جس دور میں لوگ قلم سے ناآشنا تھے، قلم یہ قلم نہیں ہے، یہ پین ہے، واٹر مین نے بنایا تھا 1884 میں، یا رب، حضرت کی یادداشت کو سلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پین ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سلیمان صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پائے کے محقق تھے، بلند پایا عالم اسلام، محدث تھے، مورخ اسلام تھے، جی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ کے استاد، ماشاءاللہ۔ میں اس کا 1908 میں باقاعدہ دارالعلوم العلماء بہار میں پیدا ہوئے تھے، پٹنہ کے قریب، میں اس کا دوں آپ سے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، 1953 میں انتقال ہوا ان کا، ارض القرآن کے مصنف، سیرت عائشہ کے مصنف، خطبات مدراس کے لکھنے والے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جن کو ڈیلٹ ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری پیش کی، میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، دیکھیے وہ کیا یادداشت کو سلام ہے، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو انہوں نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لے کے آئے، اول ما خلق اللہ بقلم، اول ما خلق اللہ بقلم، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نشر الدین، اس موضوع پر پڑھ لیجیے، اس میں آپ کو سارے انشاءاللہ تعالی مضامین مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور مبارکہ کی تخلیق کے بعد اشیاء جو پیدا کی گئی، اس میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، جس قوم کو کتاب دی گئی، جس زمانے میں لوگ قلم سے واقف نہیں، جس زمانے میں لوگ قلم سے آشنا نہیں، جس زمانے میں لوگ تحریر، زمانے میں لوگ کتاب سے واقف نہیں، اس زمانے میں اللہ نے قرآن مجید میں قلم کے نام سے سورت نازل فرما دی۔ سبق کیا ملا؟ اسلام اپنے ماننے والوں کے ہاتھوں میں قلم دیکھنا چاہتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ تعلیم سے آراستہ پیراستہ دیکھنا چاہتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو باقاعدہ سائنٹسٹ کی شکل میں بھی دیکھنا چاہتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ڈاکٹر انجینئر کی بھی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو دیش کی سیوا کرنے والا چاہتا ہے کہ دیش کی سیوا کریں، اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم دیتا ہے کہ دیش کی سیوا کریں، سماج کی سیوا کریں، سہایتا کی بات کریں، سبھیتا کی بات کریں، جب تک سبحان اللہ نہیں آگا ہندی نہیں، ہندی میں بیان ہوتا رہے گا، سیوا کی بات کریں، سہایتا کی بات کریں، سیوا کی بات کریں، سہایتا کی بات
بات کریں, संस्कार की बात करें, संस्कार की बात करें, अधिकार की बात करें, सहिष्णुता की बात करें, सुशीलता की बात करें, सहिष्णुता की बात करें, सुशीलता की बात करें, वास्तविकता की बात करें, वास्तविकता की बात करें, विकास की बात करें, विकास की बात करें, विश्वास की बात करें, विकास की बात करें, विश्वास की बात करें, भाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें, भाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें. अभी मैं अर्ज कर दूं आपसे, और आशा की बात करें, आशा की बात करें, मैं अर्ज कर दूं पवित्र भावनाओं की बात करें, पवित्र भावना. इस्लाम, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना कफीर अशरफ साहब जिंदाबाद. पवित्र भावनाओं की बात करें, संभावनाओं की बात करें, कर्तव्य की बात करें, आज्ञा की बात करें, पालन की बात करें, मानवता की बात करें, मनुष्यता की बात करें, मानव की बात करें, मनुष्यता की बात करें, मानवता की बात करें, मनुष्यता की बात करें, ज्ञान की बात करें, विद्यालय की बात करें, पुस्तक की बात करें, पुस्तकालय की बात करें, ज्ञान की बात करें, विद्यालय की बात करें, पुस्तक की बात करें, पुस्तकालय की बात करें, मान की बात करें, मान की बात करें, सम्मान की बात करें, मान की बात करें, सम्मान की बात करें, मान की बात करें, सम्मान की बात करें, और अपने प्यारे हिंदुस्तान की बात करें. नवाजों से न किताबों से न जर से पैदा, नवाजों से न किताबों से न जर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा. मैं अर्ज कर रहा था, किताब छोड़ दी आपने, अंग्रेजी की पहली किताब विच इज द फर्स्ट बुक इन द वर्ल्ड, अंग्रेजी की पहली किताब हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय कब लिखी गई? 550 साल पहले. किसने लिखी? राइटर का नाम, मुसन्निफ का नाम, लेखक का नाम विलियम कैक्सटन. सन कौन सा था? 1473. 550 साल पहले लिखी गई अंग्रेजी की किताब. और आपके पास कुरान कब आया? 1457 साल पहले. 1500 साल के करीब का वक्त हो रहा है. 1500 साल पहले अल्लाह ने आपको किताब दी, और आप ही ने किताब छोड़ दी. आपको तो चाहिए दुनिया वालों के सामने किताब की अहमियत पेश करें, किताब की इफादियत, किताब की इंपॉर्टेंस, किताब का मकाम, उसकी हकीकत बताएं. किसी भारी किताब को पेश कर दीजिए. दुनिया की सबसे भारी किताब कौन बताएगा? कुरान वाला बताए. दुनिया की सबसे मुख्तसर किताब, दुनिया की सबसे महंगी किताब, दुनिया की सबसे लंबी किताब, दुनिया की सबसे छोटी किताब, दुनिया की सबसे कीमती किताब, ये किस पर जिम्मा था? कुरान वाले पर. दुनिया की सबसे, अब सवाल कायम हुए तो जवाब भी ले ली. दुनिया की सबसे महंगी किताब 1994 में न्यूयॉर्क में, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में नीलामी हुई थी. किताब में दुनिया के अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स ने उस किताब को 2 अरब रुपए में खरीदा. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें सबसे महंगी किताब होने का जो रिकॉर्ड दर्ज है वो उसी किताब के नाम दर्ज. दुनिया की सबसे महंगी किताब 2 अरब रुपए की. दुनिया की सबसे भारी किताब, मोटी किताब, सबसे मोटी किताब, 4032 सफ़हात है उस किताब में. कौन सी किताब? अगस्ता क्रिस्टी का कलेक्शन. अगस्ता क्रिस्टी का कलेक्शन सबसे भारी किताब है दुनिया की. 8 किलोग्राम वजन है उसका. दुनिया की सबसे लंबी किताब, दुनिया की सबसे लंबी किताब, बेला वर्गा, यूरोप का मुल्क है हंगरी, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट. बेला वर्गा ने लिखी दुनिया की सबसे लंबी किताब, 4.25 मीटर लंबी, 3.25 मीटर चौड़ी. मैं अर्ज कर दूं आपसे, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब खाना. हम किताब वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम नबी के बयान वाले हैं, हम अल्लाह के फरमान वाले हैं. इसलिए किताबों में निगाह आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि लोग समझें कि ईमान वाले कुरान की बात करते हैं, किताब की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, मान और सम्मान की बात करते हैं, सेवा और सहायता की बात करते हैं. भाई क्या क्या बातें अता फरमाइए. सुभान अल्लाह. मैं अर्ज कर दूं आपसे, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है. अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी. उस लाइब्रेरी का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस. उस दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में 16 करोड़ 20 लाख किताबें हैं. कितनी 16 करोड़ 20 लाख किताबें. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है. ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है. उस ब्रिटिश लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं? 15 करोड़ किताबों का जखीरा है.
15 करोड़ किताबों का जखीरा, कुरान के बारे में मालूम कर लेते हैं। 80 करोड़ से ज्यादा कुरान मजीद के नुस्खे अब तक छप चुके हैं चंद सालों में। खाली एक प्रिंटिंग प्रेस, शाह फहद बिन अब्दुल अजीज, अरब के बादशाह जिनका इंतकाल हो चुका, शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने 1982 में मदीना मुनव्वरा में किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस के नाम से प्रेस कायम किया था। हर साल 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ हो गए। 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़। हर साल किंग फहद प्रिंटिंग प्रेस 1 करोड़ कुरान मजीद छापता है और उसको बाकायदा तकसीम करता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुरान आपके सूबा राजस्थान में, शहर टोंक में, अरबी फारसी इंस्टीट्यूट में मौलाना गुलाम अली साहब की किताबत से, मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब की किताबत से बाकायदा तैयार हुआ। 10.5 फीट लंबा, सुभान अल्लाह, 7.5 फीट चौड़ा, सूबा राजस्थान, शहर टोंक, अरबी फारसी इंस्टीट्यूट के अंदर कुरान मजीद का दीदार और जियारत करने के लिए एक दिन में हजारों लोग पहुंचते हैं। 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 250 किलोग्राम वजन का कुरान रखा हुआ। 250 किलोग्राम वजन का कुरान रखा हुआ। और सबसे मुख्तसर कुरान, अभी मैं इंदौर में था, वहां मैंने सबसे मुख्तसर कुरान, इंदौर मध्य प्रदेश में है ना, एमपी अलग है और मध्य प्रदेश अलग है, जैसे यूपी अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है। तो मध्य प्रदेश में था, एमपी में था, मध्य प्रदेश। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सूबा, राजस्थान के बाद उसी का नंबर है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मध्य प्रदेश के अंदर शहर रीवा, सबसे मुख्तसर कुरान, सबसे लंबा कुरान तो आपने सुन लिया, टोंक के अंदर रखा हुआ, सबसे मुख्तसर कुरान, बहुत मुख्तसर जगह में पूरा कुरान लिख दिया। मैं अर्ज करता हूं 2.5 सेंटीमीटर लंबा, सुभान अल्लाह, 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू यानी हुआ 1 इंच लंबा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, तवज्जो, 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा कुरान रखा हुआ है रीवा के अंदर। बादशाह हुमायूं के जमाने में कातिब कुरान हुए, कातिब कुरान मजीद के राइटर, उनकी किताबत इतनी बारीक थी, उनका रस्मुल खत इतना बारीक था, उनकी लिपि स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का अंदाज इतना बारीक था। 1 किलो चावल में कितने दाने आएंगे? 1 किलो चावल में कितने चावल के दाने आएंगे? मैं अर्ज कर दूं आपसे, रांची के काजी साहब का फोन आया था मेरे पास, कहने के हजरत ये बता दिए जो तोला होता है, तोला में कितने ग्राम और कितने मिलीग्राम होते हैं? मैंने अर्ज किया 11 ग्राम 664 मिलीग्राम का एक तोला होता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 8 दाने चावल की एक रत्ती और 8 रत्ती का एक माशा और 12 माशे का तोला और 80 तोले का सेर। एक साहब कहेंगे हजरत सेर और किलो में क्या फर्क है? मैंने कहा 933 ग्राम 200 मिलीग्राम का सेर होता है और किलो जो होता है वो 1000 ग्राम का किलो होता है। तो मैंने अर्ज किया, मुल्ला अब्दुल समद शिराजी कातिब कुरान की बारीक, इतनी बारीक किताबत थी, चावल के दाने पर पूरी कुल अल्लाह शरीफ लिखी। हर आदमी कोई ना कोई करिश्मा अंजाम देता है, कारनामे अंजाम देता है। क्रिकेटर चाहता है कि 6 बॉल पे 6 चौके लगा दें। ये काम हमारे हिंदुस्तान के बहुत पसंदीदा क्रिकेटर, हमारे पसंदीदा थे, बॉम्बे के थे, संदीप पाटिल ने 6 बॉल पे 6 चौके लगाए थे 1982 में इंग्लैंड में, बॉब विलिस फास्ट बॉलर की बॉल पे। हज़रत की मालूमात को सलाम है। सुभान अल्लाह। जैसे मैनचेस्टर में कपिल देव ने बाकायदा 4 छक्के लगा करके फॉलो ऑन से बचाया था। तो हर आदमी, जैसे सुनील गावस्कर की सेंचुरी सबसे ज्यादा हुई थी पहले, वो बाद में रिकॉर्ड टूटा। मैं अर्ज करता हूं आपसे, तो हर आदमी चाहता है कि उसका नाम हो। बंगाल में एक साहब ने रसगुल्ला बना दिया सबसे भारी, 9 किलोग्राम का रसगुल्ला बना दिया। नाम तो है, नाम हुआ कि नहीं हुआ? 9 किलो का एक रसगुल्ला बंगाल में, कलकत्ता में। वो खुद कितने किलो का होगा? दुनिया का सबसे भारी समोसा, 153 किलो का समोसा।
समोसा। उससे में बनाया वही। आज करौली में हमने समोसा खाया, मुफ्ती अब्दुल बासित साहब ने हम लोग को रास्ते में समोसा खिलाया, माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा था। मुझे ख्याल हुआ कि दुनिया का सबसे भारी समोसा एक तरफ रख दिया जाए 153 किलो का, तो ये कई हजार समोसे चढ़ेंगे। जैसे मैंने एक मरतबा हिसाब लगाया था, अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, एक तरफ शुतुरमुर्ग नामी परिंदा, सबसे बड़ा परिंदा, परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग सही लफ्ज है, शुतर, शुतर हमारे ऊंट, वो ऊंट जैसी उसकी गर्दन होती है, और मुर्ग माने मुर्ग, जो कि पांव पांव चलता है, उड़ नहीं पाता, पर बहुत होते हैं, 150 किलोग्राम उसका वजन है और वो उड़ नहीं पाता। शुतर मुर्ग 150 किलोग्राम वजन, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, इतना छोटा परिंदा, इतना छोटा परिंदा, इतना छोटा परिंदा, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, HUMMING, हमिंग बर्ड, 2 ग्राम का परिंदा, 2 ग्राम। तो मैंने हिसाब लगाया, अल्लाह ताला अगर एक तराजू के पल्ले में शुतुरमुर्ग को बैठा दें, दूसरे पल्ले में हम हमिंग बर्ड को बैठाएं, तो कितने हमिंग बर्ड आ जाएंगे? तो मैंने देखा 75,000 परिंदे एक तरफ और एक शुतुरमुर्ग एक तरफ। तो खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह। अल्लाह की शान में अल्लाह का जिक्र आ गया, मुझे इजाजत दे दीजिए, अभी खाना भी बाकी है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी। वो समोसा जो बनाया था मोहम्मद फरीद नामी शख्स ने इंग्लैंड में बनाया था, इंग्लैंड मोहम्मद फरीद मस्जिद में बनाया था, मोहम्मद फरीद नामी शख्स ने मस्जिद बनाया, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में बनाया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कर्मचारी और उसके तमाम जिम्मेदार अफसरान मौजूद थे, उनका बयान भी मैंने पढ़ा बाकायदा। 153 किलोग्राम का जो समोसा था, मैंने सोचा नाम तो बता ही दिया जाए कम से कम, किसने बनाया था? खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, इस हवा में, फजा में उड़ने वाले 4 खरब परिंदों को दाना देने वाला कौन है? अल्लाह। 4 खरब परिंदे, क्या कहते हैं, 10,000 से ज्यादा किस्में हैं परिंदों की। How many kinds of the birds are there in the world? कितनी किस्में परिंदों की? 10,000 से ज्यादा। मैं इसका दूं आपसे, और टोटल परिंदे 4 खरब से ज्यादा है। खाली कबूतर ले लीजिए, 42 करोड़ कबूतर हैं दुनिया में। एक जगह बयान करके हम उतरे, शायद लखीमपुर की बात, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, बयान करके उतरे, कहेंगे हजरत ये बताइए कौवे कितने? अरे हमने कहा ना फाख्ता पूछी, ना कबूतर पूछा, ना मुर्गा पूछा, सीधे कौवा। जैसे एक साहब ने लखनऊ ने फिर उनको बता दिया, माशाल्लाह दुआएं मिली। हमने कहा 27 करोड़, एकदम देखने लगे, अरे फौरन अल्लाह का शुक्र एहसान है, ये अल्लाह ताला का फजल करम। जैसे यूट्यूब, क्योंकि हजरत ये बताइए यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब का प्रोग्राम पहली मरतबा यूट्यूब, मैंने कहा 14 फरवरी 2005 को पहली मरतबा यूट्यूब पे पहला प्रोग्राम आया। हमारा मुताला 1990 का अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ा था, 19 यानी आज से 33 साल पहले। हम जो सूरज की दूरी बताते हैं 15 करोड़ किलोमीटर के फासले पर, चांद की दूरी बताते हैं, ये सब उसी वक्त हमने पढ़ा था। उस वक्त तो गूगल भी नहीं आया था, गूगल के अब्बा भी नहीं थे उस वक्त। गूगल कब आया? गूगल आया है 4 सितंबर 1998 को। तो गूगल है 4 सितंबर 1998 को। जी, तो लिहाजा खुशनसीब है आपकी ज़बानी इतनी मालूमात हमें मिली है। हज़रत के लिए जिंदाबाद का नारा लगाइए। माशाअल्लाह। मैं कर रहा था आपसे, तो अल्लाह का 4 खरब खाली जो है 42 करोड़ कबूतर है दुनिया। हाउ मेनी डक्स इन द वर्ल्ड आर देयर इन द वर्ल्ड? दुनिया में बत्तखें कितनी? बत्तखें, उनका पेट भरने वाला कौन है? 5 करोड़ बत्तखें हैं दुनिया में, तकरीबन 5 करोड़ बत्तखें हैं। बताइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से मोहब्बत फरमाई, अल्लाह ताला ने उस चीज में बरकत रख दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक घर में 10 घोड़े पले थे, 10 घोड़े पले थे। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में इस वक्त दुनिया में 6 करोड़ से ज़ायद घोड़े ही घोड़े, 6 करोड़ से ज़ायद घोड़े ही घोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक घर में 100 बकरियां थी। कितनी? 100 बकरियां थी। कितनी? 100 बकरियां थी। आज पूरी दुनिया में 1 अरब 8 करोड़ बकरियां हो गई हैं। सुभान अल्लाह। 1 अरब 8 करोड़ बकरियां दुनिया में। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जहां मच्छर नहीं है। न्यूजीलैंड में सांप नहीं मिलेगा,
कतर में कौवा नहीं मिलेगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, तो फ्रांस के अंदर मच्छर नहीं, बाकी हर जगह मच्छर मच्छर नजर आते हैं आपको। अगर सारे मच्छरों को अल्लाह ताला एक जगह जमा कर दे तो 5 किलोमीटर लंबा मच्छरों का पहाड़ बन जाएगा। इतने मच्छर है दुनिया के अंदर, हर चीज गर्दिश कर रही है, हर चीज को बाकायदा रिस्क देने वाला कौन? अल्लाह। खाना देने वाला कौन? अल्लाह। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब बाकायदा एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला ही है। मैं अर्ज कर दूं, सारे जानवरों परिंदों को खाना खिलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला ही है। इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन है? अल्लाह ताला ही है। अपनी इबादत की तौफीक देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह है। एक बड़ा मशहूर शेर है, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में रहकर मुस्कुराता कौन है? किसका शेर है? जनाब प्रेम साहब देलवी का है ये शेर। शिफा तखल्लुस था, प्रेम शिफा। गौर कीजिए उस जमाने में कैसे कैसे शेर उन्होंने कहे। श्याम लाल अहकर, पंडित दया शंकर नसीम, सोचिए, गौर कीजिए, इनके नाम देखिए आप, इनके नाम देखिए। ब्रिज नारायण चकबस्त, कैसे कैसे शायर हुए। उर्दू आनंद नारायण मुल्ला, गुलजार फिल्मी दुनिया वाले, उनका नाम है संपूर्णा सिंह गुलजार उर्फ गुलजार। इन्होंने भी कैसे कैसे शेर कहे, अशार कहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मैं आज इल्म की दुनिया में आया। आज से गूगल बंद, हज़रत का बयान सुना। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा इल्म की दुनिया में आइए। मालूमात तो हज़रत हमने गूगल से भी ले ली, यकीनन। अरे भैया, एक मरतबा एक साल ने पूछा हज़रत सेवइयाँ कब से शुरू हुई? मैंने कहा जलालुद्दीन खिलजी के ज़माने से, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने से। गूगल के ऊपर डाला और वो भैया गायब, पता नहीं क्या क्या बातें बता रहा है, मगर सेवइयों के बारे में नहीं बता रहा। कल हज़रत ये कौन सी जुबान का लफ्ज़ है? मैंने कहा हिंदी में सेव नाम, सेव खाया, सेव, सेव से सिवैयाँ बनी है। अल्लाह। हम लोग उर्दू में बहुत गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे नुक्ते इधर से उधर कर देते हैं। बहुत जैसे वजू को लोग वजू बोलते हैं, वजू को वजू बोलते हैं, नहीं, सही तलफ्फुज़ है वजू, वजू वजू। और वजू तो बाकायदा उस बर्तन को बोलते हैं जिसमें पानी होता है। वजू करने का पानी जिस बर्तन में, ज़र्फ का नाम है वजू, ज़र्फ का नाम है, आले का नाम है, बर्तन का नाम है। और वजू इस अमल को बोलते हैं, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पैर धोना। तर्जुमा ना कहिएगा, तर्जुमा नहीं, तर्जमा, जीभ पे ज़बर, तर्जमा, तर्जमा कहिएगा। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, ऐसा ही नाम, शख्सियात का नाम पढ़ने में हम लोग बाकायदा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जन्नती बीवी का नाम है सैयदा बीवी ज़ैनब बिन्ते जहश। जहश, जीम हा शीम, जहश। उसका नुक्ता हटा देते हैं, जीम का नुक्ता हटा देते हैं, बाकायदा उसको हे बना देते हैं। और जो हे है उसके नीचे नुक्ता लगा के जीम बना देते हैं, उसको हजश पढ़ देते हैं, हजश पढ़ देते नहीं। याद रखिए, सैयदा बीबी ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, एक साहब निजामत कर रहे थे बॉम्बे के इलाके में, वो भी नदवी थे, माशाल्लाह बहुत बासलाहियत आलिम दीन है। उन्होंने पढ़ा, हबशा के बादशाह का नाम था जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और साहिब ईमान हो गया था, बगैर देखे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखे। सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई साहब हज़रत सैयदना जाफर बिन तैयार रज़ी अल्लाह, सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर ईमान अफरोज सुन करके वो साहिब ईमान हुए। बादशाह असहमा, असहमा लोग पढ़ते हैं असहमा, असहमा है ना, यही तो पढ़ते हैं, यही तो मशहूर है। असहमा, असहमा नहीं, असहमा नहीं है, अलिफ पे स्वाद, स्वाद के ऊपर जज्म लगाई, असहमा, असहमा। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। अक्सर पढ़ते हैं हुज्जतुल्लाहुल बालिगा, हुज्जतुल्लाहुल बालिगा नहीं, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का फर्क सामने रखा जाएगा ना, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ऐसे ही अबू लहब की बांदी, जिस अबू लहब की बांदी ने अबू लहब को खबर दी थी कि मुबारक हो, मुबारक हो, आपके भतीजे दुनिया में आए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका की खबर लेकर के गई थी अबू लहब की बांदी, उसका नाम था सुवैबा, उसका नाम था सुवैबा। और लोगों ने उसके भी नुक्ते बदले, इतने बदले, इतने नुक्ते बदले, सुवैबा को सौबिया कर दिया, सौबिया, तौबा तौबा, सौबिया। अरे भैया, सुवैबा या के वो दोनों नुक्ते हैं, और उसको कर दिया या का एक नुक्ता हटा के उसको बे बनाया, सौब कर दिया, और वो नुक्ता उठा के ये पे जोड़ दिया, सौबिया कर दिया, सुवैबा, सुवैबा। इसका खास ख्याल रखिए। ऐसे ही मैं अर्ज कर दूं आपसे,
लोग पिक्चरों के अंदर, ड्रामों में, मोबाइल सीरियल देखकर बच्चियों के नाम रखते हैं। हमारी माएँ बहनें, उनको चाहिए कि अपने शौहर के जरिए इन उलमाए कराम से पूछ लिया करें। नाम रखना बड़ी जिम्मेदारी की बात है, खाली दुनिया की हद तक नहीं, कब्र तक, कब्र से लेके हश्र तक, हश्र से लेके मैदान महशर तक, मैदान महशर से लेके इंशाअल्लाह जन्नत तक के ये नाम जाएगा। इसलिए अपने नामों की इस्लाह हम लोग कर लें। क्या क्या नाम रख दिया? सीरियल में देख लिया, किसी का नाम देख लिया, अरहान, अहान, जोहान, लड़की का नाम इरहा, इरहा, मिरहा, जुनैशा। आलिम से पूछे इसके माने क्या होते हैं? अरबी की लुगात में अल्फाज कहां पर आए हैं, किन मानों में आए हैं, क्या मतलब है? सुनने में आपको बहुत अच्छा लगा। जुनैशा, अनाइशा, बड़ा अच्छा लगा आपको। इरहा, इरहा, अरबी की पूरी लुगात आप छान मारिए, 5.5 करोड़ से ज्यादा अल्फाज हैं अरबी जुबान में, कहीं आपको इरहा लफ्ज नहीं मिलेगा, इरहा लफ्ज नहीं मिलेगा। अरहा, बड़ी है से अरहा, उसके माने वो भी होते हैं तो चक्की के होते हैं, कि अपनी बिटिया से चक्की पिसवाना चाहते हैं, इरहा नाम रखकर, अरहा नाम रखकर। आप अपनी बच्ची का नाम रख रहे हैं मिरहा। कुरान मजीद में वला तमशी फिल अर्दी मरहा, अल्लाह की जमीन पर अकड़ करके मत चलना। मिरहा के माने गुरूर, तकब्बुर। हमारी माएं बहनें टेलीविजन के ऊपर देखकर, मोबाइल में सीरियल देखकर, मोबाइल में पिक्चरें देखकर, अरे पिक्चर बनाने वाला प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फोटोग्राफर, एक्टर, वो कोई आलिम है, कोई मौलवी है? वो सोच समझ के नाम रखेगा क्या? वो जायज और नाजायज का ख्याल करेगा? नहीं, दैट्स हिज ऑक्यूपेशन, दैट्स हिज जॉब। उसका काम है एक्टिंग करना, उसका काम है फोटोग्राफी करना, उसका काम है प्रोड्यूसरी करना, उसका काम है पैसा लगाना, उसका काम है डायरेक्शन देना, डायरेक्टरी करना। यहाँ पर बाकायदा कौन सा लिबास पहनाया जाए, ये इस सीन को पार्क में फिल्माया जाए या पहाड़ पे फिल्माया जाए या शहर में फिल्माया जाए, ये काम डायरेक्टर का है। वो कोई आलिम, मुफ्ती, मौलवी? ड्रामों के जरिए से नाम रखे जा रहे हैं। आपने अपने बच्चे का नाम रखा अहान, अहान। अब बुला रहे, अहान बेटा आइए बैठ जाइए, अहान बेटा नाश्ता कर लीजिए। आपके बेटे को कोई जलील कह के पुकारे, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप फौरन बहस करने लगेंगे। आपने मेरे बेटे को जलील क्यों कहा? आपने मेरी तरबियत पे उंगली उठाई, मैंने अपने बच्चे को जलील बनाया। और आपने अपने बेटे का नाम रखा अहान। अहान के माने क्या होते हैं? हर जुमे को मस्जिद का इमाम पढ़ता है, मन अहाना सुल्तान, जिसने बादशाह की बेइज्जती की। अहान माने बेइज्जती, अहान माने जिल्लत, अहान के माने जिल्लत। अहाना, अहाना माने जलील। लड़की का नाम, बच्ची का नाम रख दिया अहाना। अहाना माने जलील, अहाना माने रुसवा, अहाना माने बेइज्जत। जिस बच्ची की एक मुस्कान पर, जिस बच्ची की शादी पर आप जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं, बचपन से उस बच्ची को आप जलील और रुसवा कह के पुकार रहे हैं। ये कमाल है, ये है कमाल इसका। इसके जरिए से हम बाकायदा दीन सीखेंगे। हमारे दारुल इफ्ता, हमारे मुफ्तियान दीन 12-12 साल लगाए तालीम हासिल करने में, उनकी कोई जरूरत नहीं, हमको उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मोबाइल के जरिए से नाम रखे जाएंगे, मोबाइल वाला बताएगा कौन नाम रख रहा है इसके ऊपर, वो कौन फोल्डर बना रहा है, उसके क्या माने हैं। मैं अहान के माने बेइज्जती। लखनऊ में एक सामने नाम रखा, जैसी सुना अहान माने बेइज्जती। अब आप अपने बच्चों को बुला, अहान आइए नाश्ता कर लीजिए, तो आपने क्या कहा है? बेइज्जती, आइए नाश्ता कर लीजिए। नहीं, ये हंसने की बात नहीं, तो बड़ी फिक्र की बात है। क्या आप अपने बच्चे से एक तरफ इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत, पड़ोसी से लड़ जाएं, पड़ोसी छोड़िए, सगे बड़े भाई से लड़ जाएं अपने बेटे की खातिर। बेटा बड़ा अजीज होता है। पैदा करने वाले अब्बा, जिनकी शान में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है। बेटा, बाप जो है अपने बेटे की मोहब्बत में अपने बाप से बाकायदा बदकलामी करता है। बाप एक होता है, बेटे का बाप अपने बेटे की मोहब्बत में अपने बाप से बदकलामी तक कर जाता है कि मेरे बेटे को आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपकी उम्र इतनी हो गई है, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, आपको जब नहीं समझ पा रहा हमसे पूछ लेते हैं। तुम्हारे बाप ने बचपन में 15 मरतबा तुमको बताया, तुम पूछते थे अब्बा अब्बा ये क्या है, ये क्या, तो बेटा बेटा ये कबूतर है, ये कबूतर है, ये कबूतर। फिर आपने पूछा ये क्या है, फिर अब्बा ने कहा कबूतर है। फिर आपने पूछा अब्बा ये क्या है, फिर अब्बा ने कहा कबूतर। अब्बा बताते बताते नहीं थके, और बुढ़ापे में अगर अब्बा ने 3 मरतबा पूछ लिया कि बेटा वो चीज कहाँ रखी है, बेटा वो चीज कहाँ रखी है, तो फौरन गुस्सा आ गया, अब्बा आप सठिया गए हैं, आपकी याददाश्त जवाब दे गई है। आप
आपको दूध के माने अब्बा ने बताए, चाय के माने खाना, नाली, नाली का गंदा पानी बताया कि ये नाली है, इसके करीब ना जाना, ये पानी पाक साफ है, इसको पीना, ये कपड़ा पहनना, ये तुम्हारी दादी है, ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारी फुफी है, ये मस्जिद है, ये स्कूल है, ये मदरसा, ये तालीम किसने दी? अब्बा ने दी। वही बाप अगर तुमसे 10 मरतबा पूछ ले एक बात को तो फौरन आपको गुस्सा आ जाता है। बेटे की मोहब्बत में बाप अपने बाप से बदकलामी तक करता है। उस बेटे को जलील कह के पुकार रहे हैं आप, नाम गलत रख करके। जोहान, जोहान के माने खैर लखनऊ में उन्होंने नाम बदल लिया फौरन। दादा थे, अरे हम लोग भैया अपने पोते को जलील कह के पुकार रहे हैं, हमें हटाओ, हमें भगाओ, फौरन हटाओ, अब हटाओ भगाओ। जब सुना तब कह रहे हैं हटाओ, पहले नहीं पूछा, पहले नहीं पूछा। जोहान के माने क्या है? तलाश कीजिए अरबी लुगात, मिसबाहुल लुगात अरबी की लुगात, उसके अंदर आपको जोहान के माने मिलेंगे। कटना, अलग हो जाना, दूर हो जाना। बचपन से आप अपने बेटे को जोहान जोहान कह के पुकारेंगे, ऐ कटने वाले, ऐ अलग हो जाने वाले, ऐ दूर जाने वाले। शादी के बाद अगर बीवी को लेके अलग हो गया तो आप कहेंगे कितना नाशुक्रा निकला, जैसी शादी की फौरन बीवी को लेके अलग हो गया। वो बेचारा तो आज अलग हुआ है, आप बचपन से उसको जोहान जोहान पुकार रही हैं, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। नाम का असर पड़ता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम बदल दिया। एक खातून का नाम था आसिया, घबराइए नहीं, ये वो आसिया नहीं है जो हमारी आपकी माँ का नाम है, नानी और दादी का नाम है। वो तो अलीफ से लिखा जाता है, वो तो जन्नती है। फिरौन की बीवी, फिरौन जहन्नमी, जहन्नम का कुंडा, और फिरौन की बीवी बीबी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा वो जन्नत की बीवी है। एक रवायत में है कि बीबी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह शरीफ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा और बीबी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों के निकाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएंगे। मैं अर्ज़ करता हूं आपसे, ये आसिया ऐन वाला, ऐन वाला, ऐन वाला, ऐन और स्वाद वाला आसिया। आसी माने गुनहगार, आसी के माने गुनहगार, ऐन वाला आसी। आसी माने गुनहगार और आसिया माने गुनहगार औरत। आका ने पूछा माँ इसमा की क्या नाम है आपका? आसिया। इसमी आसिया। अरे ये कैसे नाम हो सकता? नहीं नहीं नहीं, अंता जमीला, अंती जमीला, अंती जमीला। आपका नाम जमीला है, आपका नाम जमीला है। जमीला नाम रख दिया हमारे नबी ने। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी का नाम बर्रा था। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम था। बीबी ज़ैनब बिन्त जहश हजश, इनका असल नाम ज़ैनब था, इनका असल नाम बर्रा था। बर्रा के माने नेकी, खैर, कोई बुरे माने नहीं थे। माने हम तो गलत माने वाले नाम रखने, अहान माने बेइज्जती, बच्चे को पुकार रहे हैं, मिरहा माने गुरूर तकब्बुर, बच्ची को पुकार रहे हैं। और बर्रा के माने तो ऐसे थे भी नहीं, बर्रा के माने नेकी और खैर। सिर्फ इस बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम बदल दिया कि बर्रा के माने खैर के हैं, बर्रा के माने नेकी के हैं। जब तुम घर में नहीं होगी, किसी वक्त पड़ोस में कहीं गई होगी, जब मायके गई होगी, कोई पूछे ज़ैनब है, बर्रा है, घर में बर्रा है, आदमी कहेगा घर में से क्या जवाब आएगा? नहीं, बर्रा नहीं है, घर में खैर नहीं है, घर में नेकी नहीं है। जबकि अल्लाह की खैर हर वक्त रहती है, अल्लाह की तरफ से नेकी की तौफीक हर वक्त मिला करती है, अल्लाह की तरफ से खैर हर वक्त रहती है। और जब तुम चली जाओगी मायके और तो कोई पूछेगा बर्रा है, तो जवाब में यही तो कहेंगे बर्रा नहीं है, यानी घर में खैर नहीं है, घर में नेकी। इस बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी का नाम बर्रा से बदल के ज़ैनब रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माए बहनें आज कैसे कैसे नाम रखती हैं। मैं कहता हूं आपसे, इससे बेहतर नाम मुन्नी रख दीजिए आप, वो अच्छा नाम है। मुन्नी माने मासूम। एक बेटी शादीशुदा हो जाए तब भी बाप की निगाह में वो मासूम है, लेकिन अल्लाह के वास्ते गूगल पे देख के इस तरह के नाम ना रखिए। मैं कहता हूं जुनैशा, अनाइशा, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। जुनैशा, पूरी अरबी लुगत छान मारिए, एक लफ्ज मिलेगा। पूरी उर्दू डिक्शनरी देख लीजिए, एक लफ्ज नहीं मिलेगा आपको बाकायदा। फारसी की पूरी लुगत देख लीजिए, एक लफ्ज मिलेगा। जुनैशा के कुछ माने होते ही नहीं। जब लफ्ज नहीं तो माने कैसे बनेंगे? भैया जमीन होगी तब मकान बनाएंगे ना, जब लफ्ज होगा तभी तो माने निकलेंगे। अच्छे माने निकले, बुरे माने निकले तो बाद में बताएगा। मुफ्ती ने कहा था ऐसा नाम दे दो जो आज तक से रखा हो, मैंने कहा जनरेटर। अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो लिहाजा इस सिलसिले में खास ख्याल रखिए और अल्लाह ताला और दिमाग ले जाया कीजिए हिकमत की तरफ। जज़ाकल्लाह, हिकमत की तरफ जहन ले जाया कीजिए, तलाश किया कीजिए नई नई बातें सोच। मिसाल के तौर पे इमाम साहब एक दिन में कितनी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं?
ہم نے امام صاحب سے کہا, ہم نے کہا آپ کی مسجد میں 15 پنکھے لگے ہیں. ارے کہیں اچھا, وہ امام ایک دم کہیں گے اچھا. ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں حروف 15 ہیں اور آپ کی مسجد میں پنکھے بھی 15 لگے. بڑے خوش ہو گئے, پورا مجمع سبحان اللہ کہنے لگا. یہاں قاری صاحب بیان وہاں کا, اور دیکھیں سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح حکمت کی طرف ذہن لے جایا کیجئے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, پہلے کلمے میں حروف کتنے, کبھی گن لیجئے, 24 حروف. دوسرے کلمے میں حروف کتنے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ, کتنے حروف, 40 حروف. تیسرا کلمہ پڑھیے, تیسرے کلمے میں حروف کتنے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کتنے حروف منہ سے ادا ہوئے, 71. ایک صاحب نے موبائل پہ ڈال دیا اذان میں 1760 حروف ہوتے ہیں, 1760 حروف ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی اذان کے حروف کا نہ شمار کیا, نہ اذان کے حروف کو گنا, کبھی غور بھی نہیں کیا. 178 حروف کی اذان ہے, سبحان اللہ. 178 حروف. مسجد کے مؤذن صاحب باقاعدہ جو اذان دیتے ہیں اس میں ایک ٹوٹل مجموعی طور پر 178 حروف پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ, سب ملا کے 178 حروف. یہ اس خاکسار, اس گنہگار و سیاکار کے گنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ نقل نہیں ہے, یہ نقل نہیں ہے کہ کہیں اخبار میں مل گیا لکھا جائے, اس پہ لکھا مل گیا. یہ شمار کیے ہوئے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, ایسے اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ قاری صاحب اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ سورہ کوثر میں کتنے حروف, تو کہہ دیجیے گا 42. ہم ایسی اجازت دے دیں گے, ہماری تحقیق جامع نہ ہو, پختہ نہ ہو, ایسی اجازت دے دیں گے. ان کی بھی ذلت ہو, ہماری بے عزتی, ان کا کیا یقین باقی رہ جائے گا ہم پر کہ مورخ اسلام انہی کو بنایا گیا. اگر میں کہوں سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں, آپ نقل کر دیجیے گا. الحمدللہ ہم نے کہا 122 حروف ہیں. 122. سورہ فاتحہ شریف میں کتنے حروف, 122. سورہ فاتحہ شریف میں باقاعدہ زے نہیں آیا, زا نہیں آیا, نقطے دار بہت سارے حروف ایسے ہیں, بہت سارے نقطے دار ہیں, ایسے حروف جو نہیں آئے ہیں سورہ فاتحہ. اللہ کی ذات بے نقطہ ہے, اللہ کی ذات بے عیب ہے, اللہ کی ذات بے عیب ہے. اللہ باقاعدہ مادے سے پاک ہے, اللہ مادیت سے پاک ہے, اللہ زمانے سے پاک ہے, اللہ زمانیت سے پاک ہے, اللہ مکان سے پاک ہے, اللہ مکانیت سے پاک ہے, اللہ قد و قامت سے پاک ہے, اللہ جہاد مانے سمت سائڈ سے پاک ہے باقاعدہ. اگر ادھر کہہ دیا ادھر اللہ ہے تو ادھر کیا اللہ نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت ہر طرف, اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے. تو لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے. میں عرض کر دوں آپ سے, سورہ کوثر میں 42 حروف ہیں. سورہ فاتحہ شریف میں زے نہیں آیا, زا نہیں آیا. سورہ فاتحہ شریف میں شین نہیں آیا. سورہ فاتحہ شریف میں زو نہیں آیا. سورہ فاتحہ شریف میں باقاعدہ زو نہیں آیا. میں عرض کر دوں آپ سے سورہ فاتحہ تو اگر کہیں مل جائے تو, اور کہیں بھیا کہیں دکھ جائے, نظر آ جائے, ہم یہ کہہ دیں آپ سے کہ سورۃ الاخلاص شریف میں 47 حروف ہیں. ہم آپ سے یہ کہہ دیں سورہ فلق میں 71 حروف ہیں. یہ صحیح میں بتا رہا ہوں, سورہ فلق میں 71 حروف ہیں. ہم آپ سے یہ عرض کر دیں سورۃ الناس میں 80 حروف ہیں. سورہ فاتحہ شریف میں 122 حروف ہیں. میں آپ سے عرض کر دوں, اگر مان لیجیے یہ حروف صحیح نہ نکلے تو قاری محمد اسد صاحب کو پکڑیں گے, بھیا کس کو بلا لیا, آپ تو بڑا ان کا تذکرہ کر رہے تھے. اور یہ دیکھیے میں نے سورہ فاتحہ شریف دیکھی, ابھی گنی دیکھے, اس میں اتنے حروف نکلے, کیا مقام رہ جائے گا؟ اللہ تعلوم اطلاع جائے گی, کیا ان کا رہ جائے گا کہ ہم نے مورخ اسلام اس کو بنا, اس کو اعزاز دیا. میں عرض کرتا ہوں, آج میری بیٹی کہنے لگی مسکرہ اشرف کہ بابا یہ بتائیے ہمایوں کے والد کا نام, میں نے کہا ظہیر الدین بابر. کہیں گے ان کے والد کا نام, میں نے کہا عمر شیخ مرزا. ان کی والدہ پاس میں بیٹھی تھی, وہ ایم اے ہے, تو ہسٹری میں ایم اے کیا انہوں نے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنی والدہ سے پوچھے یہ ہسٹری میں ایم اے ہے, کہیں سنیے ہم سے کچھ پوچھیے گا نہیں, ہمیں کچھ, ہم تو آپ سے سیکھ رہے ہیں, ہم تو آپ سے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا ہم مولوی آدمی کیا آپ کو پڑھائیں گے, ہم مولوی آدمی آپ کو کہا رہے بالکل جس دن سے میں آئی ہوں اس دن سے ہم نے اپنی پڑھائی لکھائی سب چھوڑ ہی دی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے سر کی مالش سے لے کے جوتوں کی پالش تک کے باقاعدہ مولوی کی جاتی ہے. جب بیوی تعلیم یافتہ سلیقہ مند ہوتی ہے, جہاں صورت کام نہیں کرتی وہاں سیرت کام کرتی ہے. چند حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. سب گوری سے تلاش, سب گوری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, سب امیر لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, سب تعلیم یافتہ ہی کو ڈھونڈ رہے ہیں. بے تعلیم یافتہ کہاں جائیں گی؟ کالے رنگ والی لڑکیاں بچیاں کہاں جائیں گی؟ غریب کی بچیاں کہاں جائیں گی؟ ارے ماں باپ ساؤلی سے کر دیں, اللہ کی ذات
کی قسم وہ اس گوری سے بہتر ہے جو گوری لڑکی تعلیم یافتہ لڑکی آ کر کے شوہر سے بد کلامی کرے اور شوہر کی کمائی سے زیادہ اپنی مانگے رکھے، شوہر کو ذلیل و رسوا کرے۔ وہ کالی بیوی بہتر ہے، وہ کالی اور وہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کا نقشہ دلکش نہ ہو، لیکن ماں باپ جب رشتہ لگاتے ہیں تو قدرتی طور پر اس رشتے میں اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ زندگی باقاعدہ جنت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سب گوری کے پیچھے لڑکا دے دے، لڑکا دے دے، اے اللہ میاں لڑکا، اے میاں اے اللہ فجر کی نماز میں لڑکا، ظہر کی نماز، ارے بھیا لڑکے ہی لڑکے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، اپنی بیٹیا کی شادی کس سے کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹے کی شادی کس سے کریں گے جب سب کہیں ہر گھر میں لڑکے ہی لڑکے، لڑکے ہی لڑکے ہو جائیں گے، ہر گھر میں لڑکے ہی لڑکے، پوتے پوتے، نواسے نواسے، بھتیجے بھتیجے، بھانجے بھانجے ہو جائیں گے تو آپ بھیا بہو کہاں سے لائیں گے؟ کیا اسلام فرمائے؟ شادی کس سے کریں گے؟ شادی کس سے کریں گے؟ غور کیجئے اللہ کے واسطے، ایک ایکویلٹی قائم کریں، ایک اعتدال کی۔ بیوی نوکرانی نہیں ہے، خادمہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے بھانجے سے اس دن عرض کیا کہ ہمیں شریعت نے حق نہیں دیا ہے کہ ہم رات کے 2:30 بجے گھوم کے آئیں اور اپنی بیوی سے کہیں کہ چائے بنا دیجئے۔ یہ شریعت نے حق نہیں دیا۔ آپ کی بیوی شہزادی ہے، شہزادیوں کو حکم نہیں دیا جاتا۔ آپ کی بیوی، نکاح نے آپ کی بیوی کو معشوقہ بنایا ہے، نکاح نے آپ کی بیوی کو محبوبہ بنایا ہے۔ خاتون جنت سیدہ بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدہ اما بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ غور فرمائیے، زندگیاں دیکھیے سب کی۔ نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کاملہ دیکھیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا نام سیدہ بیوی رباب، سیدہ بیوی رباب رضی اللہ عنہ، یہ نام رکھیے، یہ نام رکھیے۔ دیکھیے کیسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزاری ہے۔ میدان کربلا میں شہید ہو گئے جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نماز نہیں چھوڑی، اللہ کا قرآن نہیں چھوڑا۔ ہم خیریت سے دکان جاتے ہیں، خیریت سے آتے ہیں، خیریت سے آفس گئے اور خیریت سے گھر پہنچے، اس کے باوجود بھی نماز کا کوئی خیال نہیں، نماز کا کوئی خیال نہیں۔ تو حکمت والی باتیں سوچا کیجئے زیادہ تر کہ حکمت کن چیزوں میں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اب جیسے دیکھیے اللہ پاک کا نام لکھیے۔ اب میں اجازت لینا چاہتا ہوں، تقریر آخری مرحلے میں ہے اس وقت۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ پاک کا نام لکھیے اللہ، اللہ پاک کا نام لکھیے اللہ، اللہ میں حروف 4۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کتنے حروف؟ 4۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک میں حروف کتنے رکھے؟ 4۔ اللہ پاک کے نام میں تشدید 1، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک میں تشدید 1۔ اللہ پاک کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک میں کوئی نقطہ نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ پاک کا نام خالق، اس میں بھی حروف 4۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک ناطق، اس میں بھی حروف 4۔ رسول لکھیے، رسول میں حروف 4۔ قرآن لکھیے، قرآن میں حروف 4، رسول میں حروف 4۔ قرآن اب جب تک سبحان اللہ نہیں آگا 4 کی برکتیں آتی جائیں گی۔ قرآن لکھیے، قرآن میں حروف 4۔ حدیث لکھیے، حدیث میں حروف 4، حدیث میں حروف 4۔ شریف لکھیے، قرآن شریف، قرآن میں حروف 4، شریف میں حروف 4۔ قرآن حکیم، قرآن حکیم، قرآن میں حروف 4، حکیم میں حروف 4۔ قرآن کریم، قرآن لکھیے، قرآن میں حروف 4، کریم میں حروف 4، کریم میں حروف 4۔ مکان میں حروف 4، آپ کا مکان، آپ مکان لکھیے اردو میں، مکان میں حروف 4۔ دکان میں حروف 4، مکان میں حروف 4، دکان میں حروف 4۔ نماز لکھیے، نماز لکھیے، نماز میں حروف 4۔ نماز لکھیے، نماز میں حروف 4۔ نماز کے اندر قیام کیا، کھڑے ہوئے قیام کیا، قیام میں حروف 4۔ اس کے بعد قرات کی، قرات کی، قرات میں حروف 4، قرات میں حروف 4۔ رکوع میں حروف 4، رکوع میں حروف 4۔ سجدے میں حروف 4، سجدے میں حروف 4۔ سجدہ کیجئے، سجدے میں حروف 4۔ اس کے بعد سلام پھیرا، سلام میں حروف 4، سلام میں حروف 4۔ قیام میں حروف 4، قیام میں حروف 4۔ محبت میں حروف 4، الفت میں حروف 4۔ چاہت میں حروف 4، محبت میں حروف 4۔ الفت میں حروف 4، چاہت میں حروف 4، چاہت میں حروف 4۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں آپ سے، اور آگے بڑھ جائیے۔ سبزی لکھیے، سبزی لکھیے، سبزی لکھیے، سبزی میں حروف 4۔ لوکی میں حروف 4، ترئی میں حروف 4۔ گاجر میں حروف 4، گاجر میں حروف 4۔ انار میں حروف 4، انار میں حروف 4۔ کیلے میں حروف 4، انار میں حروف 4۔ شادی کی، شادی کی، شادی میں حروف 4، شادی میں حروف 4۔ بیوی آئی، بیوی میں حروف 4۔ شوہر میں حروف 4، بیوی میں حروف 4۔ شوہر اب جا کے اپنی بیوی سے کہیے، روٹھی بیوی کو جا کے جلسے میں سے جائیے، روٹھی بیوی کو منانے کے لیے کہیے دیکھو اللہ نے ہمارے تمہارے دل نہیں جوڑے، ہم دونوں کے ناموں کے حروف جوڑ دیے۔ شوہر میں حروف 4، بیوی میں حروف 4۔ شوہر میں حروف 4، بیوی میں حروف 4۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو میرا بیٹا ہے،
بیٹے میں حروف 4. یہ دیکھو بیٹی بیٹھی ہے, بیٹی میں حروف 4. اس کو منائیے, اس طرح منا سکتے ہیں, بیٹے میں حروف 4, بیٹی میں حروف 4, بیٹے میں حروف 4, بیٹی میں حروف 4, دادا میں حروف 4, دادی میں حروف 4, دادا میں حروف 4, دادی قرولی کی سرزمین میں جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے آپ, دادا میں حروف 4, دادی میں حروف 4, دادا میں حروف 4, دادی میں حروف 4, نانا میں حروف 4, نانی میں حروف 4, نانا میں حروف 4, نانی میں حروف 4, نانا میں حروف 4, نانی میں حروف 4. میں عرض کر دوں اماں میں حروف 4, اماں میں حروف 4, والد میں حروف 4, اماں میں حروف 4, والد میں حروف 4. ہم نے کیا کہا؟ اماں میں حروف 4, ابا نہیں کا, والد کا. ابا میں 3 حروف ہیں. مولوی ہوش میں رہتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. اماں کے ساتھ ہم نے والد لگایا, اماں کے ساتھ والد لگایا, اور باقاعدہ, اور میں عرض کرتا ہوں آپ سے, اور اس کے ساتھ آپ گوگل کا ابا ہیں. غلطی کی ہو سکتی ہے, گوگل کی غلطی ہو سکتی ہے, یہاں نہیں. اور اماں کی جگہ والدہ نہیں کہا, والدہ میں حروف 5 آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اماں کو ہم نے اماں اس لیے کہا چونکہ والدہ کہیں گے تو اس میں حروف 5 ہو جائیں گے. ابھی اٹھ کے کوئی فتوا لگا دے. شادی میں گئے, کھانا کھایا, زردے میں حروف 4, زردے میں حروف 4, سالن میں حروف 4, روٹی میں حروف 4, روٹی میں حروف 4. اخنی, اخنی ہماری بہنیں اخنی بناتی ہیں, پلاؤ, پلاؤ کے اندر اخنی ڈالتی ہیں تو پلاؤ بنتا ہے. اخنی میں حروف 4, چٹنی میں حروف 4, چٹنی میں حروف 4, اخنی میں حروف 4, چٹنی میں حروف 4. ولیمے کے اندر کھیر کھائی تھی, کھیر میں حروف 4, کھیر میں حروف 4. شادی میں حروف 4, نکاح میں حروف 4, شادی میں حروف 4, نکاح میں حروف 4, رخصت میں حروف 4, رخصت میں, رخصتی نہیں, رخصتی میں تو 5 ہو جائیں گے. رخصت میں حروف 4, رخصت میں حروف 4. محفل لگی ہوئی ہے, یہ محفل لگی ہوئی ہے, محفل میں حروف 4. جلسہ ہو رہا ہے, جلسے میں حروف 4. کھانا کھایا, دسترخوان بچھا کے کھایا, دستر میں حروف 4, خوان میں حروف 4, دستر میں حروف 4, خوان میں حروف 4, دستر میں حروف 4. اور کاجو میں حروف 4. میوہ لکھیے, میوے میں حروف 4. کاجو میوہ, کاجو میوہ ہے کہ نہیں ہے, کاجو میں حروف 4, کشمش میں حروف 4, کاجو میں حروف 4, کشمش میں حروف 4. اور مولانا قاری ارشد صاحب صدری پہنے بیٹھے ہیں, صدری میں حروف 4, صدری میں حروف 4, کوٹی میں حروف 4, صدری میں حروف 4, ٹوپی میں حروف 4, صدری میں. اور وہ دیکھیے پوائنٹ پہنے بیٹھے, پوائنٹ میں حروف 4, بوشٹ میں حروف 4, پوائنٹ میں حروف 4, بوشٹ میں حروف 4, پوائنٹ میں حروف 4, بوشٹ میں حروف 4. 4 کا سارا ماجرا, 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں. 4 کا سارا ماجرا ختم ہے 4 یار میں. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے, مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے, آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے. اللہ تعالی بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے, مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے, اور ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ.